بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بے پایا حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ الحمدللہ جامع مسجد باغ حبیب میں نماز کے حوالے سے انتہائی اہم معلوماتی نماز کورس کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی آج 5ویں نشست ہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں القمر اسلامک فاؤنڈیشن کی تمام انتظامیہ اور بالخصوص محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفقت اللہ صاحب سیالوی اور فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ضیاء اللہ صاحب سیالوی کہ ان کی شفقتوں سے اور محبتوں سے اس عظیم الشان پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اہم معلومات کا سلسلہ جاری ہے نماز کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ العزیز رکوع اور سجدے کی بات ہوگی۔ رکوع اور سجدے کے مسائل کے بیان کرنے سے قبل ایک انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے جو ویسے تو پوری نماز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لیکن بالخصوص رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے اس کا ایک لنک ایک تعلق پیدا ہوتا ہے تو مناسب ہے کہ اس مسئلے کو یہاں پر شیئر کر دیا جائے۔ وہ ہے کف ثوب اور اسبال ثوب کا مسئلہ۔ ویسے تو یہ مسئلہ پوری نماز کے ساتھ بلکہ نماز سے ہٹ کر ہماری زندگی کے ساتھ بھی متصل ہے لیکن چونکہ ہمارا ایک عام طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ خشوع و خضوع کے معاملے میں نماز تک محدود رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اور چیز ہے دین اور چیز ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دین ہوگا تو آپ کی دنیا ہوگی، دین نہیں ہوگا تو دنیا نہیں ہوگی۔ کف ثوب یا اسبال ثوب اس کی تعریف بھی سماعت فرما لیجیے، پھر اس کے بعد اس پر مختصر سے گفتگو بھی کی جائے گی۔ کف ثوب کہتے ہیں اپنے کپڑوں کو لپیٹنا یا سمیٹنا اور اسبال ثوب کہتے ہیں اپنے کپڑوں کو لٹکا دینا، کھلا چھوڑ دینا۔ اب کف ثوب وہ کپڑے چاہے بازوؤں سے لپٹائے جائیں یا بازوؤں سے اس کو یوں اکٹھا کر لیا جائے، یہ بھی کف ثوب کہلاتا ہے۔ اسی طرح شلوار کو اوپر کھینچ لیا جائے یا شلوار کو فولڈ کر لیا جائے، یہ بھی کف ثوب کہلاتا ہے۔ اور دوسرا اسبال ثوب کپڑوں کو لٹکتا ہوا چھوڑ دینا، جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور پر آج کل ایک رواج پایا جاتا ہے کہ نوجوان پینٹ شرٹ جو استعمال کرتے ہیں تو اس میں پینٹ لمبی ہوتی ہے، وہ عام طور پہ چلتے اس کی ایڑیوں میں پھنستی رہتی ہے، تو نماز کے وقت ہمیں چونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف ہوتا ہے، ویسے عام دنیا میں نہیں ہوتا، تو ہم اسے نماز میں فولڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کف ثوب اور اسبال ثوب یہ اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ کف ثوب ہر حالت میں مکروہ تحریمی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔
کف ثوب ہر حالت میں مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے اندر کپڑوں کو سمیٹ لینا، فولڈ کر لینا، بازوؤں سے، شلوار سے یا قمیص کو اکٹھا کر لینا سجدے میں جاتے ہوئے، یا کپڑے کھلے چھوڑے ہوئے تھے لیکن نماز کے لیے جب رکوع میں جا رہے تھے تو کسی نے دونوں گھٹنوں سے شلوار کو پکڑ کے اوپر کی طرف کھینچ لیا، یا سجدے میں جاتے ہوئے شلوار کو اوپر کی طرف پکڑ کر کھینچ لیا، یہ نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے اور ہر حال میں تحریمی ہے۔ ہر حال سے مراد یہ ہے کہ آپ کی شلوار لمبی تھی یا چھوٹی تھی، بازو آپ کے پورے تھے یا بڑے تھے یا چھوٹے تھے، ہر حال میں آپ نے جیسے ہی اس کو کھینچا، اس کو فولڈ کیا، مکروہ تحریمی ہوگا۔ یہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ باقی رہا اسبال ثوب، کپڑوں کو لٹکتا ہوا چھوڑ دینا، نیچے لمبا چھوڑ دینا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر نوجوانوں میں ایک فیشن ہے کہ اپنی پینٹ جو ہے وہ لمبی پہنتے ہیں، جو اس کے ٹخنوں سے بھی نیچے بلکہ اس کی ایڑیوں میں پھنس رہی ہوتی ہے۔ اسے نماز کے اندر اوپر کی طرف فولڈ کرنا، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے مڑوڑ کر فولڈ کر لیا جاتا ہے۔ تو ایک سب سے پہلے تو مسئلہ یہ سماعت فرما لیجئے کہ اسبال ثوب ہے کیا چیز، کیا یہ جائز ہے کسی بھی صورت میں؟ تو علماء کرام نے اس کی یہ وجہ بیان کی، فرمایا کہ اگر تو کپڑے کو نیچے لٹکتا ہوا چھوڑیں گے اور تکبر کے ارادے سے چھوڑیں گے، کسی علاقے میں یہ غرور تصور کیا جاتا ہو تو فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر تکبر نہیں تھا، ارادہ تکبر کا نہیں تھا، وہ نارمل ویسے ہی چھوڑ دیے، یا تو درزی نے لمبے رکھ دیے، یا پینٹ خریدی بازار سے وہ لمبی تھی، یا فیشن کے طور پر استعمال کی، تکبر مقصود نہیں تھا، یہ یاد رکھیے، لفظ تکبر وہ مقصود نہیں تھا، تو پھر اسبال ثوب مکروہ تو ہے لیکن تحریمی نہیں ہوگا، مکروہ تنزیہی ہوگا۔ اب مکروہ کون سا ہوگا؟ تنزیہ، کراہت تو ہے اس کے اندر لیکن وہ تحریمی کے درجے کی نہیں ہے، اس سے کم درجے کی ہوگی۔ اس لیے بہرحال نارمل پوزیشن میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ شلوار بالکل ٹخنوں کے برابر، ٹخنوں سے متصل، تھوڑی اونچی ہی ہو، زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے مکروہ تنزیہی ہونے کی وجہ یہ ہے، اور میں نے جو تکبر کی علت بیان کی، مشکات المصابی کی معروف حدیث مبارکہ ہے اور سیاستہ کی دیگر کتب کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبال ثوب کے حوالے سے مسئلہ بیان فرمایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے حوالے سے کہ اس کی ایڑیوں کو جہنم کی آگ چھوئے، جس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام فرماتے، یہ مسئلہ، اس کی گونج ابوبکر صدیق تک بھی پہنچی۔ ابوبکر صدیق نے جب اس مسئلے کو سماعت کیا تو وہ بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گھر سے نکلے، دوڑتے ہوئے، گلی کے اندر سے گزرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سانس چڑھا ہوا تھا، ہانپ رہے تھے، حدیث مبارکہ میں آتا، ہانپتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار نے دیکھتے ہی فرمایا کہ ابوبکر، مجھے پتا ہے کہ تیری یہ جو دھوتی ہے نا، دھوتی، یہ تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں رہتی، تجھے اجازت ہے۔ فرمایا کہ تیری تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں ہوتی۔ گویا کہ سرکار نے علت بیان کر دی کہ ٹخنوں سے نیچے اگر شلوار رکھی گئی اور اس کا مقصد تکبر ہوا، اس کا ارادہ اگر تکبر ہوا تو یہ حرام مکروہ تحریمی ہے۔ اگر تکبر مقصود نہیں تھا تو پھر نماز کے اندر مکروہ تنزیہ ہے۔ جیسے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دھات کا کنڈا، ایک کڑا بازو میں پہننا اس دور کے متکبرین کی علامت تھی، تکبر کے طور پر وہ کنڈا پہنتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکروہ قرار دے دیا، اس کی علت بیان کی کہ تکبر ہے۔ اگر تکبر کی وجہ سے کسی نے پہنا تو مکروہ تحریمی ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو گئی تھی اور اس کو کڑا ایسا پہنایا گیا کہ جس کے اوپر کوئی تحریر تھی، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی، یا کوئی وظیفہ تھا یا کوئی معاملہ تھا، تو بیماری کی نوعیت کی وجہ سے جائز ہوگا، لیکن ویسے اس کے لیے حرام ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں اس کو منع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر علت جو بیان فرمائی وہ ہے تکبر کی۔ اگر تکبر کے ارادے سے کوئی معاملہ کیا تو اسبال ثوب یعنی کہ اپنی پینٹ کو اپنے ٹخنوں سے بھی نیچے چھوڑ دینا، لمبا چھوڑ دینا، جو قدموں میں رلتی رہے، اگر تکبر کے ارادے سے ہوگا
تو یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی تکبر کے ارادے سے ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا، اگر تکبر کے ارادے سے نہیں ہے مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر فیشن کے طور پر کسی نے پہنی، اب دیکھ لیجیے اس مسئلے کی نوعیت کو بھی، اگر کسی نے فیشن کے ارادے سے پہنی ہے، تکبر مقصود نہیں ہے، اب اگر وہ مسجد میں آگے نماز پڑھنے کے لیے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار کو وہیں چھوڑ دے، جتنی لمبی ہے چھوڑ دے، کیونکہ اس کیفیت میں رکھنا مکروہ تنزیہی ہوگا۔ اگر اس نے ٹخنوں سے نیچے چھوڑ دی، تکبر بھی مقصود نہیں تھا، فیشن تھا، تو اب شلوار کو چھوڑ دیا تو مکروہ تنزیہی ہوگا۔ اور اگر اس نے اس کو فولڈ کر لیا، اس مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے فولڈ کر لیا، اب وہ کف صوم میں آ جائے گا، اب وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ گویا کہ چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم نے خود کو بڑے گناہ میں ڈال دیا۔ اس لیے اگر ایسا ہو گیا فیشن کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے استغفار کیجئے، اللہ کی بارگاہ سے توبہ کی جائے کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہماری نمازوں میں ہمارے لباس کا تعلق ہمارے کلچر کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے کلچر کے ساتھ۔ اب دیکھیے جیسے مثلا یہ ہمارے صاحب ہمارے سامنے موجود ہے، انہوں نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کے ہاف بازو ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا۔ اگر ہاف بازو والی شرٹ پہن کر نماز ادا کی، فرمایا کہ دیکھیں کہ کیا اس شرٹ کی بناوٹ ہی ایسی تھی، یعنی کہ یہ باقاعدہ بنی ہے تو ہے ہی شکل میں، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے، تو فرمایا نماز بالکل جائز ہوگی، کیونکہ یہ اس کا فیشن ہی ایسا ہے، اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ قمیض پہنی ہوئی ہے، قمیض پہن کر اس نے اپنے بازو اوپر چڑھا لیے اور اب اس نے اللہ اوپر کہہ کے نماز ادا کی، اب اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں ایسا لباس نہیں ہے، ہمارے کلچر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے جو فیشن یا جو ڈیزائن لباس کا آپ کے کلچر میں عام طور پہ چلتا ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے، وہ آپ کے سطر کے کام آتا ہو، اور جو کلچر سے ہٹ کر ہوگا پھر وہ مکروہ تحریمی کے زمرے میں آئے گا۔ جیسے دیکھیے مثال کے طور پر ہم جو کہ لباس پہنتے ہیں تو اس کا گلا بند ہوتا ہے یہاں تک، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ اب لباس کے قمیص کے بٹن یہاں تک بند ہوتے ہیں۔ اب بعض مشائخ نے تو یہ بھی فرمایا کہ جس کی ہنسلی کی یہ ہڈی بھی نماز کے اندر نظر آئے گی نا، اس کی نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ لباس کا طریقہ ہمارے یہی ہے۔ اگر کسی نے بٹن کھول دی اور قمیص کو اندر کی طرف فولڈ کر دیا، یہ گریبان اس کا سینہ یہاں سے نظر آتا رہا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن ہمارے پاکستان میں اندرون سندھ کے اندر ایک لباس کا کلچر ہے، طریقہ ان کا یہ ہے کہ ان کا یہاں پہ ڈوری لگی ہوتی ہے اور یہ ساری جگہ ڈیزائن کے طور پر ان کا فیشن ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہے خالی۔ اب چونکہ ان کا کلچر ہے، ان کا ڈیزائن ایسا ہے، ان کا لباس ہی ایسا ہے، تو نماز ان کی ٹھیک ہوگی، ان کی نماز میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری یہ قمیص جو ہے اگر اس کے بٹن کھول دیے جائیں اور اندر کی طرف فولڈ کر دیا جائے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے کلچر سے میچ نہیں کرتی۔ تو یہ معاملہ تھا اسبال ثوب کا اور کف ثوب کا۔ کف ثوب کپڑوں کو چڑھا لینا، لپیٹ لینا ہر حالت میں مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز میں بچنا چاہیے۔ اور اسبال ثوب کپڑوں کو نیچے لمبا ہے تو لٹکتا ہوا چھوڑ دینا، اگر تکبر کے ارادے سے مکروہ تحریمی ہے، تکبر کے ارادے سے نہیں ہے تو نماز میں مکروہ تنزیہی ہے، اس کو لپیٹ کر مکروہ تحریمی نہ بنایا جائے، اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو تھے کف ثوب اور اسبال ثوب کے مسئلے۔ اب آگے چلتے ہیں رکوع کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا چونکہ عام طور پہ یہ رکوع سے میچ کرتا ہے مسئلہ، ویسے پوری نماز کے ساتھ ہے کہ لوگ رکوع میں جاتے ہوئے عام طور پہ گھٹنوں کے پاس سے شلوار کو پکڑتے ہیں اور اوپر کی طرف کھینچ لیتے ہیں، پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے قمیص کو اکٹھا کر لیتے ہیں، آگے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے کہیں سے بھی کیا تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اگر تکبر کا ارادہ ہے، لباس کی خرابی کا اندیشہ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ کو لباس کی فکر چھوڑیے، آپ خدا کی بارگاہ میں حاضری دیجیے۔ اس کے بعد ہے رکوع کا مسئلہ۔ رکوع سجدے اور قیام کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ رکوع سجدے اور قیام کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ بندہ نہ تو بالکل قیام میں ہو، نہ بالکل اس کا سر زمین پہ ہو، اس کے درمیان میں ہو، اس قدر درمیان میں کہ اگر سیدھا کھڑا ہو کر زمین کی طرف جھکاؤ اختیار کرے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو چھو لے، یہاں تک پہنچ جائے تو یہ رکوع کہلاتا ہے۔ رکوع کی جو تعریف کی ہے، بالکل سیدھا کھڑا تھا، وہ زمین کی طرف جھکاؤ اختیار کیا
اس قدر جھکاؤ ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑ سکتا ہے، تو یہ رکوع کی کیفیت ہے۔ رکوع کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بندہ رکوع میں بالکل ایسے ہو جائے کہ اس کی پشت بالکل سیدھی ہو جائے، اس کا سر آگے جا کر اس کے کونوں کے برابر ہو جائے، یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ اگر رکوع میں سر کو بہت زیادہ جھکا لیا یہ بھی مکروہ ہے، اور سر اگر پشت سے زیادہ ہوا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اس لیے بالخصوص اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ رکوع کیا ہے مسئلہ؟ رکوع نماز کے اندر فرض ہے، اور رکوع سے جب آپ قیام کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے تو قیام اس قدر ہو جائے کہ بندہ اتنا دوبارہ کھڑا ہو جائے کہ اب اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک نہیں پہنچتے، یہ اس کا قیام کہلاتا ہے۔ تو رکوع کرنے کے اندر سنت طریقہ جو تھا وہ میں نے عرض کیا کہ پشت اس کی بالکل سیدھی ہو، اور سیدھی پشت کے بعد کم سے کم اس قدر وہ رکوع کے اندر قیام کرے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی کم سے کم 3 مرتبہ تسلی کے ساتھ وہ ادا کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جب آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے تو یہ قومہ کہلاتا ہے۔ یہ آپ جب دوبارہ کھڑے ہوں گے اور اس قدر کھڑے ہو جائے کہ آپ بالکل قیام کی کیفیت میں پہنچ جائے۔ اگر آپ نے ایک درمیانی کیفیت رکھی، اپنا سر بالکل سیدھا نہیں کیا، یا آپ کی پشت ابھی سیدھی نہیں ہوئی تھی اور آپ فوراً دوبارہ سجدے میں چلے گئے، تو فرمایا کہ یہ مکروہ ہے۔ مکروہ اس لیے ہے کہ آپ نے ایک واجب یعنی کہ تعدیل ارکان ترک کر دیا۔ تعدیل ارکان یہ تھا کہ آپ رکوع سے اٹھے، آپ بالکل اس کیفیت تک پہنچ جائیں کہ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اور آپ کے اعضاء ایک مقام پر جم جائیں، یعنی کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر واپس آ جائے۔ اس کے بعد اب آپ اگلے رکوع کی طرف منتقل ہونے کی تیاری فرما لیجئے۔ اس کے بعد آئے گا سجدہ۔ سجدہ فیہ التزلزل، اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں بے حد جھک جانے کا نام ہے، بے حد جھک جانے کا۔ اور بے حد جھکنا یہی ہے کہ بندہ اپنی جبین نیاز کو خدا کی بارگاہ میں رکھ دے۔ اور سجدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نماز کے تمام اراکین میں سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کی کیفیت میں بندہ اپنے رب کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی عبادت میں نہیں ہوتا۔ سجدے کی کیفیت میں آپ اپنے رب کے جتنے قریب ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ المتکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے بڑائی، وہ بڑائی کے لائق ہے اور اس کو بڑائی پسند ہے۔ اللہ کے مقابلے میں آپ جتنی عاجزی اختیار کرتے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اتنے زیادہ مقبول ہوتے جائیں گے، یہ اس کی روح ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے مقابلے میں آ کر، اس کے سامنے آ کر آپ جتنی عاجزی اختیار کرتے جائیں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے جائیں گے، یہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین خود متکبر ہے، اسے اپنے سامنے کسی کا کھڑا ہونا بھی پسند نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنی بڑائی اللہ کی بارگاہ میں بیان کرے، اللہ رب العالمین کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اسے صرف یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے عاجزی اختیار کرے، میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے، میرا بندہ میرے سامنے گرا رہے۔ تو سجدے میں یہ کیفیت بالکل مکمل ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کو بندے کی یہی کیفیت بالکل پسند ہے کہ سجدے میں اللہ رب العالمین کے بندہ بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین حکم دیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ ادا کروں۔ کتنی ہڈیوں پر؟ 7 ہڈیوں پر، یعنی کہ 2 انگوٹھے زمین پر رکھے ہوں گے، 2 گھٹنے زمین پر ہوں گے، پھر 2 ہاتھ زمین پر رکھے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پیشانی زمین پر ٹھکائی جائے گی۔ بعض نے 8 چیزوں کا ذکر کیا، ناک کو بھی لیا، انہوں نے فرمایا کہ ناک کی ہڈی، لیکن یہ علماء کرام نے سجدے کے فرائض میں نہیں سجدے کے واجبات میں لکھا کہ سجدے میں جب آپ سر زمین پر رکھیں تو سر کو اتنا دبائیں کہ آپ کی پیشانی بھی زمین سے بالکل متصل ہو جائے، اور ناک کی صرف نوک زمین سے نہیں ٹکرائے بلکہ ناک کو اتنا دبا لے کہ ناک کی نرمی ختم ہو جائے، ناک کی ہڈی زمین سے ٹکرا جائے۔ فرمایا کہ یہ سجدہ ہوتا ہے۔ سجدہ جو 7 ہڈیوں پر کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ سجدے کے فرائض تھے، اگر ان میں سے کسی فرض کو ترک کر لیا آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔
کوئی شخص سجدے میں گیا اور پورے سجدے کی کیفیت میں اس نے دونوں قدم زمین سے اٹھا کے رکھے، پھر بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے سجدہ کیا، معذور نہیں تھا، کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، اس نے گھٹنا زمین پہ ٹچ نہیں ہونے دیا، بتکلف کر لیا، اس نے زمین پہ گھٹنا ٹچ نہیں ہونے دیا، پھر بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر بغیر کسی عذر کے اس نے پیشانی کو بھی زمین پہ نہ ٹکرانے دیا، پھر بھی اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ سجدہ ادا کرنے کے لیے ان 7 چیزوں کا زمین کے ساتھ ٹکرانا بالکل ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے ایسے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ سجدے میں بندے کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک تقرب کی کیفیت ہوتی ہے، قرب کی کیفیت ہوتی ہے۔ بندہ اپنے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے، بندہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پھر آپ سجدے کی کیفیت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب پھر یہ عرض کرتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، بالکل ادنا کیفیت پر جا کر آپ زمین پر اپنی جبین کو جھکا کر آپ کہتے ہیں کہ مالک تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بلند ہے۔ جب آپ اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے رب کی بلندی کا اظہار کرتے ہیں، پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے جب متکلم ہوتا ہے، کلام کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کا کلام اللہ سے ہوتا ہے۔ اتنی قربت سجدے کی کیفیت میں۔ ان 7 چیزوں کے ساتھ جب سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا، اور سجدہ اتنا طویل تو ہو کہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے 3 مرتبہ کہا، اور 3 مرتبہ کہنے کے بعد پھر آپ اٹھے اور جلسے کم سے کم کیفیت، جو کہ میں ذکر کر رہا تھا، حضرت فرما رہے ہیں زیادہ کا بھی ذکر فرمایا تو کم سے کم کیفیت ہے 3 مرتبہ کہیں، لیکن مستحب یہ ہے 5 مرتبہ کہا جائے، 7 مرتبہ کہا جائے، 9 مرتبہ کا بھی ہے، تاک عدد کے ساتھ رہے 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ لیکن ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی رہے کہ علماء کرام نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ عام لوگوں کے لیے سنت یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ سجدے میں یا رکوع میں تسبیح ادا کریں، لیکن ساتھ ہی علماء نے فرمایا کہ امام کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ 5 مرتبہ کہے۔ امام 3 مرتبہ نہیں کہے، امام 5 مرتبہ کہے۔ امام کے 5 مرتبہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ امام 5 مرتبہ کہے گا تو کم سے کم مقتدی 3 تک تو پہنچ ہی جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے چونکہ ائمہ مساجد علماء قرہ ہوتے ہیں، ان کی زبان عربی میں عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تیز چل رہی ہوتی ہے نا، تو جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو ان کے ساتھ پہنچنے میں تو دقت ہوتی ہے۔ اگر یہ 5 مرتبہ کہہ لیں گے تو کم سے کم وہ 3 مرتبہ کہہ لیں گے، 7 مرتبہ کہیں، آپ 9 مرتبہ کہیں، آپ کو وقت ملے آپ 11 مرتبہ کہیں۔ اور سجدہ تو ایسی عبادت ہے ماشاءاللہ آپ پوری پوری رات اس کے اندر گزار دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اتنے طویل ہوتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدوں میں پوری پوری رات بیت جایا کرتی تھی۔ تو سجدے میں سنت طریقہ کم سے کم 3 مرتبہ کے، سے زیادہ بڑھتے جائیں تو پھر مستحب ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق مستحب بڑھاتے چلے جائیں، جہاں تک اللہ رب العالمین آپ کو فرصت بھی دے اور جہاں پر اللہ رب العالمین آپ کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ سجدے کے مکمل ہونے کے بعد یہ ایک سجدے کی بات ہے، پھر آپ اٹھیں گے، جلسے کی کیفیت میں آپ بیٹھیں گے، اس طرح بیٹھے کہ آپ کے تعدیل ارکان مکمل ہو جائے۔ تعدیل ارکان کے مکمل ہونے کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے کی طرف جائیں گے۔ 2 سجدے ملا کر ایک رکن بنتا ہے، یہ یاد رہے گا۔ 2 سجدے ملا کر نماز کا یہ ایک رکن بنتا ہے۔ ایک رکعت میں جو سجدہ رکن ہے، یہ 2 سجدے ملیں گے تو بنے گا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر، اسے یاد تھا دوسرا سجدہ لیکن جان بوجھ کر اس نے سجدہ ترک کر دیا، فرمایا کہ اس کی نماز باطل ہو گئی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر سجدے کی اہمیت کو۔ اور اگر کوئی بھول کر کھڑا ہو گیا، ایک سجدہ کیا تھا، بھول کر کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت شروع ہو گئی، آپ نے تلاوت شروع کر دی، تلاوت کی تکمیل کے بعد تک، حتیٰ کہ فرمایا کہ رکوع میں جانے سے پہلے جس کو یاد آ جائے کہ میری پچھلی رکعت کا ایک سجدہ بھی باقی تھا اور میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو فرمایا کہ واپس جائے، جا کے وہ سجدہ ادا کرے، پھر اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ لیکن اگر رکوع میں چلا گیا اگلی رکعت کے، اب اس کے بعد واپس نہ جائے کیونکہ اگلی رکعت اس نے موقت کر دی ہے، تو پھر آخر میں وہ 2 رکعت سجدہ صاحب کے
دو سجدے سجدہ صاحب کے نام پر ادا کرے گا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں کہ چونکہ یہ عرض کر رہا تھا کہ دو سجدے ملا کر ایک رکن بنتا ہے، اس لیے دو سجدوں کے درمیان میں آپ بیٹھیں اور اس طرح بیٹھیں کہ ایک دفعہ آپ کا جسم قرار پکڑ جائے۔ اگر کوئی شخص اتنا اٹھا سجدے سے کہ اس نے بھی اپنا سر زمین سے اٹھایا تھا، ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، سر زمین سے اٹھایا تھا، پھر دوسرے سجدے میں چلا گیا، تو فرمایا کہ وہ چونکہ ابھی سجدے سے نہیں نکلا، ابھی اس کا پہلا سجدہ جاری ہے، لیکن اپنے تئیں تو اس نے یہ سمجھ لیا نا میرا دوسرا سجدہ ہو چکا ہے، تو اس کا ابھی پہلا سجدہ ہی چل رہا ہے۔ اس لیے پہلے سجدے کو مکمل کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ اٹھیں، آپ بالکل قاعدے کی حالت میں بیٹھ جائیں، آپ کے ہاتھ آپ کی رانوں پر آ جائیں، آپ کا جسم قرار کی کیفیت میں آ جائے، اس کے بعد آپ دوبارہ اگلے سجدے کی طرف رجوع کریں۔ آپ کے دو سجدے مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ ایک پوری رکعت پڑھنے کا طریقہ آپ نے مکمل کر لیا، دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد آگے چل کر آپ تشہد میں بیٹھیں گے۔ اگر تو دو رکعت والی نماز ہے تو پہلا قاعدہ ہی آپ کا قاعدہ اخیرہ کہلائے گا، جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہے جیسے مغرب ہو گئی، یا 4 رکعت والی نماز ہے جیسے عشاء ہو گئی، ظہر کی ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، تو یہ آپ کا پہلا قاعدہ ہے۔ اس کے بعد اگلا چوتھے رکعت کے بعد جب بیٹھیں گے تو وہ دوسرا قاعدہ کہلائے گا۔ تو پہلا قاعدے میں تشہد کا تلاوت کرنا واجب ہے۔ اس کے مسائل پر انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ تو آج کے موضوع کے اندر جو ہم نے آج کی نشست کے اندر سیکھا، ایک کف صوب کا اس بائے صوب کا مسئلہ تھا، یہ میں ایک دفعہ اجمالاً ذکر کرتا چلوں تاکہ دوبارہ ذہن نشین رہے مسائل۔ کف صوب مکروہ تحریمی ہے، کپڑوں کو لپیٹ لینا، یہ کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے۔ اسبال صوب اگر تکبر کے ارادے سے نہیں تھا تو پھر تو مکروہ تنزیہی ہے، اگر تکبر کے ارادے سے تھا مکروہ تحریمی ہے۔ اسبال صوب سے بھی بچنا چاہیے، کف صوب سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو ہمیں بالکل پرفیکٹ حالت میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع تھا، رکوع بھی نماز کے اراکین میں سے ایک رکن ہے، یعنی کہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ سجدہ ہے تو وہ بھی نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، دونوں سجدوں کو ملا کر ایک رکن ادا کیا جائے گا۔ سجدوں کے اندر تسبیحات جو ذکر کی جائیں گی وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی، تو اس طرح ہم رکوع بھی مکمل کر لیں گے، سجدہ بھی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلے جز کی طرف آگے چل کر چلیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو خوبصورت، مزید خوبصورت کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہرحال ہم وقت نکالتے ہیں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، اپنی دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر اگر اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو اس طرح آنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کا حق ادا ہو جائے۔ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی معاشرتی ضروریات نہیں ہے کہ ہم نے پوری کی اور پوری کر کے نکل گئے، بلکہ اہم ترین دینی ضروریات ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید احسن انداز میں سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو القمر اسلامک فاؤنڈیشن کو اللہ رب العالمین دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہمیں بھرپور انداز میں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا، اگر اس حوالے سے سوالات کا سیشن ہے تو اگر رکوع کے حوالے سے، سجدے کے حوالے سے، اسبال صوب اور کف صوب کے حوالے سے کسی کا کوئی سیشن ہے سوال کا تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی فرمائیں۔ سجدے میں اگر نماز کے سجدے کی بات ہے تو دعا کے وہ الفاظ جو قرآن مجید میں موجود ہیں یا دعا کے وہ الفاظ جو حدیث پاک میں موجود ہیں وہ تو ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ذاتی یعنی کہ اپنی لینگویج کے اندر یا اپنی ضروریات کی دعائیں وہ نہیں کی جا سکتی، جیسے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا، یا ہم نوافل ادا کرتے ہیں تو نوافل کے اندر اس کو تلاوت کیا جا سکتا ہے، یا نماز کے بعد ویسے ہی دعا کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو دعا میں سجدے کی کیفیت میں چلے جائیں، آپ یہ دعائیں ادا کریں اس کے اندر۔ جی ہاں، رکوع میں بہترین طریقہ دیکھنے کا، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی، تشہد میں بھی، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، قیام کی حالت میں پھر بھی آپ نے کہاں پر نظریں رکھنی ہے؟ اگر آپ قیام کی حالت میں تو آپ کی نظر اپنے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اب آپ رکوع میں چلیں گے تو رکوع میں آپ کی نظر اپنے قدموں پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ سجدے میں تو سجدے میں بالکل نیچے، یعنی کہ وہیں پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ آپ جب تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ کی نگاہ آپ کی گود کے اندر ہونی چاہیے۔